أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورۃ الناس کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس دو صورتیں ہیں الگ الگ، لیکن ان کے نازل ہونے کا جو شان نزول تھا وہ ایک ہی ہے کہ دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے، شیطانی شر سے، جادوگروں کے شر سے، آفت و مصیبتوں سے بچنے کے لیے دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بطور وظیفے کے اور بطور تحفے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ سورہ فلق میں انسان کی طرف سے جو نقصانات کے پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ان چیزوں سے پناہ مانگنا سکھائی تھی، اور سورۃ الناس میں شیطان سے جو انسان کو نقصانات پہنچ سکتے ہیں ان سے پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے۔ شیطان سے سب سے بڑا نقصان انسان کو وہ کیا پہنچتا ہے کہ وہ انسان کو گمراہی کے راستے پر لانے کی پوری کوشش کرتا ہے، بہکانے کی، گمراہ کرنے کی، وسوسے ڈالنے کی۔ تو یہ بہت بڑا شیطانی وار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگنا سکھائی ہے۔ سورۃ الناس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفاتیں بیان کی گئی ہیں۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پروردگار، پرورش کرنے والا۔ ملک معنی ہوتے ہیں بادشاہ۔ الہ جس کے معنی ہوتے ہیں معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ 3 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں سورۃ الناس میں، اور ان تینوں صفات کا مطلب یہ ہے کہ رب بھی یعنی پروردگار اپنے ان کی جن کی پرورش کر رہا ہے ان کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ، ملک مانے بادشاہ، اپنی رعایا کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ الہ جس کی عبادت کی جائے تو وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں اپنی 3 صفات کو ذکر فرما کر شیطان سے پناہ مانگنا سکھائی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ شیطان کا وسوسہ بہت زیادہ خطرناک ہے، شیطان کے وار بھی خطرناک ہیں۔ انسانوں کے وسوسے سے، انسانی حملوں سے، انسانی چالوں سے بچ جاتا ہے، لیکن شیطانی چالوں سے بچنا انسانوں کے لیے بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 اپنی صفاتوں کا تعارف کرایا کہ میرے 3 ناموں کو لے کر پھر شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگو تو تمہیں ضرور شیطانی وسوسے سے تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ پھر انسان کو جو انسان سے تکلیفیں پہنچتی ہیں تو اس میں انسان سے آپس میں معاملات طے کر لیتا ہے، مصالحت کر لیتا ہے، صلح کر لیتا ہے، اور دوسرے کی تکلیف سے بچ جاتا ہے۔ انسانوں کو جو انسان سے تکلیفیں پہنچتی ہیں آپس میں، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ صلح کر لے، معاملات طے کر لے، صلح صفائی ہو جائے تو تکلیف سے بچ جاتا ہے، لیکن شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے صلح بھی نہیں کر سکتے اس سے، نہ اس کے آگے جھک سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ظاہری مقابلہ کر سکتے ہیں کہ اگر انسان سے معاملات طے نہ ہو رہے ہوں اور شر اور تکلیف سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو لڑائی جہاد ہے، جہاد کے ذریعے سے انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے، لیکن شیطان سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے وسوسوں سے بچاؤ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بیان فرمایا کہ شیطان سے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، فاستعذ باللہ۔ فاستعذ باللہ یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ ہی کی پناہ شیطان سے انسانوں کو بچا سکتی ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں
کہ اس سے ہم صلح کر لیں یا اس سے معاملات طے کر لیں اور اس کے شر سے بچ جائیں، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی۔ ناس مانے لوگ، رب مانے پروردگار۔ پروردگار یعنی جو پرورش کرنے والا ہے، تو وہ جن کی پرورش کرتا ہے ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک مانے بادشاہ، بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، یعنی 3 صفات اللہ کی ذکر کر کے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ لوگوں کی معبود کی یعنی جس کی عبادت کی جائے تو وہ عبادت کرنے والوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ 3 صفات کو ذکر کر کے اب کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، شیطان کے شر معنی ہوتا ہے شر برائی، وسوسے، خناس پیچھے ہٹ جانا، چھپ جانا، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے خناس جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ جیسے کہ احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، دل سے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان غفلت میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں 2 گھر بنائے ہیں، ایک شیطان کا گھر ہے، ایک فرشتے کا گھر ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتوں کا تسلط ہوتا ہے اس کے دل پر، اور اس کے دل میں خیر کے جذبے آتے ہیں، اچھے جذبے، اچھے خیالات، اچھی باتیں آتی ہیں۔ اور جب انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے تو فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، شیطان آگے آ جاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کے وسوسے، خیالات، بری باتیں، برے وسوسے، گندی باتیں، گندے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو خناس شیطان کو کہا کہ جو وسوسے ڈالتا ہے نظر بھی نہیں آتا، اپنے کام کرتا ہے، اپنا وار کرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک ہے نا دشمن سامنے ہو تو نظر آتا ہے، بچنا آسان ہوتا ہے۔ شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو انسانوں کا یہ نظر نہیں آتا، اور ایسا ڈرتا بھی اتنا ہے کہ پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو شیطان کو ڈرانے والی چیز اور اس کو بھگانے والی چیز اور اس کے شر سے بچنے والی چیز انسان کے پاس صرف فاستعیذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ سے پناہ مانگنا سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں سکھا رہے کہ شیطان سے تم اس طرح لڑو، اس طرح اس پر حملے کرو، نہ، صرف قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ایک ہی چیز سکھائی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالے فاستعیذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو۔ اور یہاں پہ بھی سورۃ الناس میں اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے پناہ مانگو شیطان کی وسوسوں سے۔ کیا کرتا ہے شیطان؟ الذی یوسوس، جو وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، برے جذبے ڈالتا ہے، بری سوچیں ڈالتا ہے، فی صدور ناس، لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ وسوسے ڈالنے والا جنات یعنی شیطان میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور بسا اوقات یہ وسوسے ڈالنے کا کام انسان بھی کرتے ہیں۔ انسان کو بہکاتے ہیں، کبھی انسان بھی شیطانی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی شیطانی کام جو ہوتے ہیں وہ کام انسان بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سورۃ الناس الحمدللہ ہماری آج ختم ہو گئی ہے۔ قرآن کریم کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے کیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور عبادت میں آپ سے آپ کی مدد چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی مدد کے بغیر، آپ کی توفیق کے بغیر میں عبادت نہیں کر سکتا۔ اور سورۃ الناس جہاں قرآن ختم ہو رہا ہے، سورۃ الفاتحہ پر شروع ہوا عبادت سے، اور سورۃ الناس پر قرآن ختم ہوا کہ میں اس عبادت میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ میں آپ کی توفیق مل جائے لیکن شیطانی وسوسے رہے تو میں عبادت نہیں کر سکوں گا۔ اے اللہ میں عبادت کے لیے آپ سے مدد مانگتا ہوں، اور سورۃ الناس اس شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں تاکہ میں عبادت میں اپنے آپ کو لگا سکوں۔ الحمدللہ سورۃ الناس ختم ہو گئی، کل سے انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ سے دوبارہ سے شروع کریں گے۔
صلی اللہ علیہ وسلم.